السلام علیکم ٹو ایوری ون. آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہے ہیں جو پنجاب کے ایک چھوٹے شہر چیچا وطنی میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ پیش آئی ہے. انہوں نے بتایا کہ میرا نام کبیر ہے اور یہ بات تقریباً 2013 کی ہے جب میں 18 سال کا تھا. کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے میں اپنی پھپھو کے گھر رہنے چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میری پھپھو اور پھوپھا بہت پریشان ہوئے کہ تم اتنی سی عمر میں اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے ہو. لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں اب یہیں رہوں گا, مجھے اب گھر واپس نہیں جانا. اور مسئلہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں دوبارہ وہاں نہیں جا سکتا تھا. شاید میں اپنے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے آ چکا تھا. میں نے اپنے پھوپھا سے بات کری کہ آپ لوگ بس مجھے اپنے پاس رکھ لیں اور کہیں جاب پر لگوا دیں تاکہ میں آپ لوگوں پر بھی بوجھ نہ بنوں. پھوپھا نے کہا ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنے ایک جاننے والے سے ملوایا. میں نے انہیں اپنے بارے میں سب سچ سچ بتا دیا کہ میں کوئی جاب کرنا چاہتا ہوں, اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ جاب کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب تمہیں وہاں بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے اور تم سے وہ جو بھی کام کہیں تو آپ نے بس یہی کہنا ہے کہ ہاں آپ جو بھی کام کہیں میں کر لوں گا. بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ کوئی بھی کام ہوگا تو میں کر لوں گا. بہرحال میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. پھر میرا انٹرویو ہوا. انہوں نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا سر ایسا ہے کہ اسٹڈی میں میرا دل نہیں لگتا تو اس لیے میں نے سوچا میں جاب کر لوں. میں نے وہاں اسٹڈی کا بہانہ بنا دیا. وہ بہت بڑے آفیسر معلوم ہوتے تھے تو پھر میں وہاں بیٹھ گیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا سر آپ جو بولیں گے میں کر لوں گا. انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے, ایسا کرنا ہے کہ تمہیں واش روم بھی صاف کرنا ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا. شاید وہ میرا ٹیسٹ لے رہے تھے. میں بس ہاں ہاں کرتا رہا جیسا کہ مجھے اس بندے نے کہا تھا کہ تم اوکے اوکے کرتے رہنا. انہوں نے مجھے ایک گھر کے سامنے ایک کوارٹر تھا اس کے گیٹ پر بٹھا دیا تھا اور میں وہاں 2-3 دن تک بیٹھا رہا. تو وہاں کے مالی نے آ کر مجھے تیسرے دن میری جگہ چینج کر دی اور وہی آفیسر وہاں گاڑی میں آتا ہے اور پھر میرے کو دیکھتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے بے جگہ بیٹھا ہوں تو مجھ سے پوچھنے لگا. اس آفیسر نے مجھے کہا کہ تمہیں ادھر کس نے بیٹھنے کو کہا ہے؟ تو میں نے اسے سارا ماجرا بیان کیا کہ یہاں جو مالی ہیں انہوں نے میری جگہ چینج کی ہے. وہ بڑا غصہ ہوئے. کافی غصہ کرنے کے بعد مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور وہ گاڑی میں بٹھا کر مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اس نے میری ایج کا بھی لحاظ نہیں کیا. وہاں ایک مورچری بنی ہوئی تھی یعنی کہ مردہ خانہ. اس نے مجھے وہاں باہر بٹھا دیا اور کہا کہ بس تمہیں یہاں ڈیوٹی دینی ہے اور کوئی بھی کام نہیں ہے تمہارا. اور مجھے وہ وہاں بٹھا کر چلا گیا. وہ جگہ انتہائی سنسان تھی. وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور بیچ میں ایک الگ تھلگ جگہ پر ایک مورچری بنی ہوئی تھی اور مجھے وہاں پہ نائٹ ڈیوٹی کرنی تھی. رات کے وقت ایک خوف کا عالم ہوتا تھا. وہاں پر ایک بڑا سا ہال تھا جہاں ڈم لائٹ جل رہی تھی, جہاں پر مردے رکھے ہوئے تھے. باہر اس کے سامنے کچھ دوری پر ایک نلکا لگا ہوا تھا, اس کو بھی لاک لگا ہوا تھا. وہاں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی تو میں اس پر بیٹھ گیا. میں نے سوچا اپنے پیچھے قدم بھی نہیں ہٹا سکتا. خیر میں نے وہاں پوری رات گزاری اور پوری رات مجھے ایسا لگتا رہا جیسے وہاں کوئی چہل قدمی کر رہا ہے, کوئی وہاں چل پھر رہا ہے. وہاں کا خوف ہی اتنا زیادہ تھا کہ کبھی کبھی تو دل کرتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں, مگر میں بھاگوں بھی تو کہاں, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. بہرحال کیسے تیسے کر کے میں نے وہاں 1-2 راتیں گزار لی اور جب تیسری رات تھی وہاں میری تو رات کے 11 بجے سفید رنگ کے کپڑوں میں ایک شخص مجھے وہاں نظر آیا جو کہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا. جب میں نے اندھیرے میں تھوڑا اسے دیکھنے کی کوشش کری تو اس کی داڑھی تھی, سفید کپڑوں میں سفید داڑھی میں ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص میرے پاس آیا
اسے دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اتنے سنسان علاقے میں اس رات کے وقت یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ خیر وہ میرے پاس آیا اور مجھے پوچھنے لگا کون ہو تم؟ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا کہ میں ایسے ایسے یہاں پہنچا ہوں اور مجھے یہاں کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اپنے گلے میں پہنی ہوئی ایک تختی اس نے مجھے گلے سے اتار کر دی اور کہا کہ اسے تم پہن لو، اور تمہیں یہاں آ کر کوئی بھی کچھ بھی کہے مگر تمہیں گلے سے یہ تختی اتارنی نہیں ہے، تمہیں بس اگنور کرنا ہے، بات کو نظر انداز کر دینا، پر یہ تختی گلے سے نہیں اتارنا۔ اس نے جب مجھے ایسی بات کہی تو میرا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا سانس نیچے رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے دعا دی اور اندھیرے میں چلتے چلتے کہیں غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہے، کیا میں واپس گھر بھی جا سکتا ہوں، لیکن وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے جو تختی دی تھی میں نے وہ اپنے گلے میں ڈال لی۔ اچھا وہ رات بھی میری کیسے تیسے کر کے گزر ہی گئی۔ پھر اس کے اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر واپس آیا تو اس رات مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے پورا ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس سے گزرتا ہوا اس مورچری کے پیچھے اس کے بیک سائڈ پہ چلا گیا ہے۔ وہاں درخت کے پاس نیچے کچھ پتے پڑے ہوئے تھے جس پر چل کر کوئی گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر اس کی آہٹ، اس کے قدموں کی سرسراہٹ محسوس کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پتوں کی سرسراہٹ بھی آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں نیند میں تھا مگر میں بہت ڈر گیا اور بالکل اٹینشن ایکٹیو ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی میرا نام پکار رہا ہے، کبیر، کبیر، کبیر۔ پھر میں نے ہال کے چاروں طرف چکر لگائے مگر مجھے نظر کوئی نہ آیا۔ ہاں ایسا محسوس ہوا کہ اس ہال کا مین ڈور کھول کر کوئی مورچری کے اندر گھسا ہے۔ اچھا یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس ہال کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ وہاں کا دروازہ کھولا۔ وہاں کچھ ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی تھی جس میں ایک عورت کی لاش بھی تھی جو کہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی تھی، اور لاش کے پیر پہ کچھ ٹیگز لگے ہوئے تھے، شاید اس میں اس مردے کا کوئی بایو ڈیٹا لکھا ہوا تھا۔ اچھا اس ڈیڈ باڈی پر کوئی کپڑا نہیں تھا جبکہ باقی ڈیڈ باڈیز پر چادر ہوتی تھی، مگر اس عورت کی لاش صرف اور صرف کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، مطلب کفن میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی چادر نہیں تھی۔ مجھے اس عورت کی لاش سے بہت خوف آیا۔ اس عورت کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس پر کپڑا نہیں ڈلا ہوا تھا، باقی سب ڈیڈ باڈیز پر وائٹ کلر کی چادر ڈلی ہوئی تھی، مگر اس عورت کی لاش صرف کفن میں لپٹی ہوئی تھی، اس پر چادر نہیں تھی۔ مجھے اس عورت کی لاش سے بہت خوف آنے لگا اور میں ڈرنے لگا، جبکہ وہ تو بے جان بے سدھ پڑی تھی، اور میں بہت ڈر گیا اور میں نے پوری رات خوف میں گزاری۔ پھر میں نے کیا سوچا کہ میرے پاس ایک پرانا ریڈیو پڑا تھا جو میں نیکسٹ ڈے اپنی ڈیوٹی پر اپنے ساتھ لے گیا تاکہ اس کی آواز سے میرا کچھ خوف کم ہو سکے، کیونکہ میرے ساتھ کوئی اور بات کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔ وہاں کی عجیب سی پراسراریت اور ویرانیت کی وجہ سے مجھے ویسے ہی خوف آتا رہتا تھا۔ یہ ریڈیو جب چلتا رہے گا تو شاید ہو سکتا ہے میرے خوف میں کچھ کمی آ سکے۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا کہ میں ڈرتے ڈرتے اپنی ڈیوٹی پر پہنچا، اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی، اور پھر مجھے اندر چلنے کی آواز آئی اور کافی دیر تک آتی رہی۔ پھر میری نیند بھاگ گئی، ایسا لگا جیسے کوئی باہر کو آ رہا ہے، اور واقعی کچھ دیر بعد وہ قدموں کی آہٹ مجھے قریب سے سنائی دی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس ہال کا دروازہ کھل رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس دروازے کو کھلتا دیکھا تو میں بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا۔
اب آگے آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلنے کے بعد وہ عورت جسے میں نے کفن میں لپٹے دیکھا تھا، وہ عورت خود چل کر باہر آئی ہے اور وہ چلتے چلتے سامنے نلکے کے پاس جانے لگی۔ اس نے نلکا کھولا اور اس نے اپنا منہ دھویا ہے۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جو کفن میں لپٹی ہوئی ہے وہ اسی حال میں باہر آئی اور اپنا منہ دھو رہی ہے۔ میں اسی خوف میں تھا کہ اس نے اچانک میرا نام لینا شروع کر دیا۔ کبیر آ جاؤ باہر، مجھے پتا ہے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ کبیر اب آ جاؤ باہر۔ جبکہ وہ اپنی دھن میں اپنا منہ دھو رہی تھی اور وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں چھپا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا، وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگا اور میں نے ایک دم چلا کے بولا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا، تمہارے گلے میں جو چیز لٹکی ہوئی ہے اسے اتار دو، وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اسے اتار کر پھینک دو۔ اف۔ اس نے جب یہ سب کہا تو مجھے جیسے کپکپی چڑھ گئی۔ اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ کیسے میرا نام جانتی تھی اور یہ جانتی تھی کہ میں نے گلے میں کیا پہن رکھا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے صرف تمہارا ہی نہیں تمہارا نام بھی پتا ہے، تمہارے فیملی سب ممبرس کا بھی پتا ہے، اور میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے میرے گھر والوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ اس دن میرے پیر ایسے کانپ رہے تھے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ اس نے مجھے 2-3 دفعہ بس ایک ہی بات دہرائی کہ گلے میں جو تم نے پہن رکھا ہے اسے اتار دو، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد وہ چلتے ہوئے اس مورچری کے اندر گئی اور اسے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ میں نے باقاعدہ پورا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس مورچری کے اندر گئی جس کا ٹیمپریچر مائنس میں ہوا کرتا تھا، مطلب کوئی انسان وہاں تھوڑی دیر بھی رہے تو سردی سے کانپنے لگے گا، پھر وہ ایک زندہ انسان اس ٹیمپریچر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا پیچھا کرا، اور پھر جب کچھ دیر بعد اس مورچری کا دروازہ کھول کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت اسی حالت میں جس حالت میں نے اسے پہلے وہاں لیٹے دیکھا تھا، وہ اسی حالت میں وہاں ڈیڈ پڑی تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اس دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا اور میرے پاس سے گزرتی ہوئی عجیب سی لہر نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، جیسے کوئی ہوا سی مجھ سے ٹکرا کر باہر نکلی ہو۔ وہ فیلنگز تو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں انتہا کا ڈر چکا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے وہ رات وہاں گزار لی، اور میں نے اس مالی کو کچھ نہیں بتایا تھا، ایسا نہ ہو کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے اور وہ مجھے جاب سے نکال دے، ورنہ پھر مجھے گھر جانا پڑے گا اور گھر والوں کی بھی ٹینشن تھی اور سب مجھے باتیں سنائیں گے۔ میں پھر بھی اپنے ارادے پر پختہ رہا کہ جاب تو اب یہیں کرنی ہے۔ دوسرے دن تیز ہوائیں چل رہی تھی اور طوفانی بارش ہو رہی تھی، اور وہ عورت اس رات پھر باہر آئی اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ کبیر ابھی تک تم نے یہ تختی گلے سے کیوں نہیں اتاری؟ میں نے کہا تم ہو کون؟ اور میں نے تو تمہیں اندر مردہ دیکھا تھا۔ اس نے باقاعدہ جواب دیا کہ میں ایک جن ہوں اور میں اس عورت کے جسم میں داخل ہو جاتا ہوں۔ جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں سن کر بے ہوش ہو گیا، اور تقریباً صبح کے 6 بجے میری آنکھ کھلی اور وہ مالی اور کچھ آفیسرز میرے سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا یہاں رات کو؟ میں نے انہیں ساری بات سنائی۔ شاید انہیں بھی پتا تھا یا شاید نہیں، خیر خوف ان کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا، اور وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے لگا شاید مجھے ریسٹ دیں گے، لیکن جس آفیسر نے مجھے ڈانٹا تھا اور جس نے میرا انٹرویو لیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ اب تو تم یہیں رہو گے، یہاں کام کرو گے، اور میرے ذہن میں تو صرف وہی واقعہ چل رہا تھا
میں نے انہیں کہنے کی بہت کوشش کی مگر میری زبان سے نہیں نکل رہا تھا کہ میں اب جاب نہیں کرنا چاہتا۔ 2 دن مجھے ریسٹ دیا گیا اور تیسرے دن مجھے وہیں بٹھا دیا گیا۔ خیر وہ اب ایک بڑا سا ہاسپٹل تھا اور وہاں پہ کافی ساری لائٹس بھی تھیں۔ میری وہاں کی بھی نائٹ کی شفٹ لگائی گئی تھی اور رات کے وقت وارڈ میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر پرائیویٹ رومز بھی بنے ہوئے تھے جن پر نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ رات میں ایک ہو کا عالم ہوتا تھا۔ لائٹس تو چل رہی ہوتی تھی پر پھر بھی اس ہاسپٹل کی پراسراریت ویرانیت بہت زیادہ تھی۔ جو بھی مریض آتے وہ صبح کے ٹائم ہی آیا کرتے تھے۔ تقریباً 4-5 بجے کے بعد اسٹاف بھی چلے جایا کرتا تھا اور میں اس وارڈ پر اکیلا ہوتا تھا، یا پھر مین گیٹ پر چوکیدار بھی ہوں گے۔ بہرحال اب میں وہاں پر ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ میں بس سونے کی کوشش کر رہا تھا اور ان سب روم میں سے 18 نمبر روم پر ناک ہوتا ہے۔ پورا ہاسپٹل خالی، تو پھر یہ ناک کون کر رہا ہے؟ میں آہستہ آہستہ اس ڈور کی طرف بڑھتا ہوں اور پھر جب میں اس کے بہت قریب پہنچ گیا تو اس ناکنگ کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے وہاں سے جھانکنے کی کوشش کری۔ اندر کا منظر کافی ہولناک تھا۔ اندر صرف ایک 0 کا بلب جل رہا تھا۔ اندر کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ اندر ایک چیئر اور ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور ایک کونے میں ایک کبرڈ بھی تھا جس میں صرف بکس اور فائلز ہی تھی۔ میں جیسے ہی اس روم کے اندر داخل ہوتا ہوں تو مجھے ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کاغذوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ میں باہر کی طرف بڑھنے لگا اور جیسے ہی مجھے دوبارہ وہ آواز سنائی دی تو میں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا۔ وہاں وہی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس نے مجھے پھر سے بس وہی بات دہرائی۔ کبیر، تم نے ابھی تک یہ تختی اپنے گلے سے نہیں اتاری؟ جبکہ میرے علاوہ پورا ہاسپٹل خالی تھا، پورے ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کس نے جیسے باہر سے دروازہ لاک کر دیا ہو۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک دم سے باہر سے بلیوں کی رونے کی آوازیں سنائی دی، جیسے جب میں رو رہا تھا اور وہ بلیوں کی رونے کی آوازیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اب وہ میری زندگی کی آخری رات ہو اور اب میں نہیں بچوں گا۔ پھر میں نے ایک دم سے آیت الکرسی کا ورد پڑھنا شروع کر دیا اور میں پڑھتا رہا۔ وہ بس یہی کہتی رہی کہ تم نے اپنے گلے سے یہ تختی کیوں نہیں اتاری؟ یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، تم اسے فوراً اتار دو۔ لیکن میں نے وہ تختی بھی نہیں اتاری اور میں نے ورد جاری کر دیا، اور وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی، میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے بالکل پاس محسوس ہو رہی تھی، بالکل قریب۔ وہ جیسے ہی میری قریب پہنچی اور اس نے میرے لیفٹ ہینڈ پر اپنی انگلی ٹچ کری اور جیسے میرا ہاتھ جل سا گیا ہو۔ میں اسی وقت وہاں بے ہوش ہو گیا، اور جب صبح میں ہوش میں آیا تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا تھا، اور آخر میں نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہ جاب نہیں کر سکتا۔ وہ جو مالی تھا اس نے مجھے جیسے تیسے کر کے گھر واپس بھیج دیا۔ میں نے یہ سارا ماجرا جاتے ہی اپنی پھپھو کو سنایا، اور پھپھو نے بھی مجھے یہ کہا کہ چلو تم اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو پھر میں فوراً اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی اپنے والد سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، میں واقعی آپ لوگوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے پریشان تھے۔ پھر سب کچھ بتانے کے بعد میں نے اپنے والد کو اپنا ہاتھ دکھایا۔ میرے ہاتھ پر آج تک وہ نشان موجود ہے۔ 2023 چل رہا ہے، اس بات کو سالوں ہو گئے، اور میرے ہاتھ پر آج تک وہ نشان موجود ہے جہاں اس نے مجھے ٹچ کرا تھا۔ میں وہ واقعہ زندگی کا کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں جب بھی وہ واقعہ دہراتا ہوں تو میرے لب کانپ اٹھتے ہیں، مجھے پسینے آنے لگتے ہیں، اور جیسے میں آج تک
وہ منظر بہت قریب سے محسوس کر سکتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہانی بتائی اس لیے تاکہ میں یہ کہانی پبلک کروں، اور آج کے بعد وہ کبھی یہ کہانی نہیں دہرائیں گے. سو گائز، آج کی ہماری یہ تھی ریئل اسٹوری. اگر آپ لوگ کو میری اسٹوری پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل، لائک، کامنٹ اینڈ شیئر آلسو.